स्टोरी शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल कहानी विद शबनम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, कई बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। एक दिन खबर आई मेरी माँ मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई हैं। ये सदमा मेरे लिए बड़ा जान का था। बहुत दिनों के बाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई तो कुछ अरसे के बाद अम्मी की तरफ से मुझे मेरा हिस्सा मिला। ये एक खासी माकूल रकम थी। जब ये रकम मैंने अपने शौहर को देनी चाही तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये तुम्हारी अपनी अमानत है, इसे अपने पास रखो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम इस रकम से अपनी माँ के नाम पर कोई ऐसी चीज़ कायम कर दो, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी तरफ से सदका जारिया होगा। मुझे अपने शौहर की सोच बहुत पसंद आई और बहुत सोच विचार के बाद मैं नतीजे पर पहुंची कि मुझे ओल्ड होम कायम करना चाहिए जिसमें बेसहारा माँओं की रिहाइश और दीगर सहूलतों का बंदोबस्त हो। मेरे शौहर ने मेरा ये आइडिया बहुत पसंद किया। मेरी माँ का नाम मरियम जमानी था, इसीलिए मेरे शौहर ने बिनते मरियम ओल्ड होम नाम रखा। एक खासी बड़ी और कई मंजिलों वाली बिल्डिंग खरीद कर उसमें हमने बिनते मरियम ओल्ड हाउस कायम कर दिया। उस ओल्ड हाउस को चलाते हुए मुझे कई साल बीत गए। उस दौरान मुझे कई अजीबो गरीब किस्से के तजुर्बों का सामना करना पड़ा। ये बताना भी ज़रूरी समझती हूँ कि मैंने अपने उस ओल्ड हाउस को सिर्फ़ बेसहारा औरतों के लिए बनवा रखा है। दुनिया के इतना तरक्की करने के बावजूद आज भी औरतों की बहुत बड़ी तादाद मज़लूम है। उस पर एक नहीं तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। अगर बेटे को जन्म ना दे तो ये भी उसका कसूर, उसकी सज़ा औरत को ही दी जाती है। अपने बाल बच्चों को रोज़ी रोटी के लिए घर से निकलने वाली औरतों को शक शोभा की निगाहों से देखा जाता है। बालिग हो जवान लड़की अगर अपनी पसंद से शादी अपनी कर ले तो ये भी उसका गुनाह होता है। इस तरह से सताई हुई औरतें मेरे ओल्ड हाउस में पनाह लेने आती हैं। मुझे सबसे हमदर्दी होती है और मैं सबके ज़ख्मों पर मरहम रखने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे उस वक्त होता है जब कोई शरीफ और उम्र रसीदा खातून को उनकी अपनी औलाद उस ओल्ड हाउस में छोड़ जाती है। मैं ऐसे बदनसीब बेटे या बेटी को बहुत समझाती हूँ कि ऐसा न करो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, लिखाया पढ़ाकर इंसान बनाया, उसका तुम पर एहसान है। तुम्हें चाहिए कि इस वक्त इनकी खिदमत करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें इनका मौका दिया है कि तुम उनके एहसानात का बदला चुकाओ तो तुम खुद को उससे क्यों महरूम रखते हो? तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। तुम इस जन्नत को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते? बूढ़ी माँ की खिदमत क्यों नहीं करते? उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? उसे ओल्ड हाउस में दाखिला करवा कर क्यों अपने लिए अजाब लेना चाहते हो? मेरी बातों को सुनकर बहुत से बेटा बेटियां माँ को हमारे ओल्ड हाउस में दाखिला करवाने का इरादा छोड़ देते हैं और अपनी माँ को अपनी जन्नत को घर वापस ले जा। फिर यूँ होने लगा कि अपनी माँ को ओल्ड हाउस लाने वाले अपने आप को अपनी माँ की औलाद ही जाहिर नहीं करते। कोई कहता दूर का रिश्तेदार हूँ, कोई बताता हमने तो महज इंसानी हमदर्दी के तहत इन्हें यहाँ पहुँचाया है, उनके आगे पीछे तो कोई नहीं है। ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही थी, इसलिए हम उन्हें यहाँ लेकर आए हैं कि यहाँ वह सहूलत के साथ अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार दें। बाद में मुझे मालूम होता कि ये ऐसी बातें करने वाले उस मज़लूम और बदनसीब औरत की अपनी सगी औलाद है जो अब उन्हें अपने साथ रखना और उनकी खिदमत करना नहीं चाहती, उन्हें अपने लिए बोझ समझते हैं। बाज़ माएँ ये बताती हैं कि उन्हें बेटे बहुएँ इसलिए अपने साथ रखना नहीं चाहते कि बड़े और बुज़ुर्ग होने के नाते हम उन्हें और उनके बच्चों को पसंदीदा बातों से रोकते और टोकते थे। हमारा ये कहना उन्हें नागवारा होता था कि दुपट्टा सर और सीने को ढकने के लिए होता है, गले के पट्टे की तरह डालने के लिए नहीं होता। हम अगर ये कहते हैं कि सियानी लड़कियों को इतनी आज़ादी ना दो कि बाद में वह तुम्हारी शर्मिंदगी का सबब बने, तो बेटी के साथ माँ बाप को हमारी बात जहर लगती थी। बहू को जो ऊंच नीच समझाती थी, फैशन
تفریح اور سہیلیوں کے لیے بیکار وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر بار کو بال بچوں کے لیے ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں کا کردار ادا کرنے کی ہدایت کرتی تو بہو بیگم ہمیں اپنی آزادی کے راستے روڑا سمجھتی۔ ایسے میں وہ لوگ اپنے گھر میں ہمارا وجود کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ ایسے ہی معاون میں ایک ماں فریدہ بیگم بھی تھی، جنہیں ایک دن ایک خاتون لے کر ہمارے اولڈ ہاؤس آئیں اور بتایا کہ یہ میری خالہ ہے، جبکہ فریدہ بیگم انہیں مسلسل بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ مجھے اس بات پر شبہ ہوا۔ میں نے خالہ کہنے والی خاتون سے کہا، آپ تو انہیں اپنی خالہ بتاتی ہیں مگر یہ آپ کو بیٹی کہہ کر پکارتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ خاتون نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ خالہ 10 سال سے میرے پاس ہیں، اس لیے یہ مجھے بیٹی ہی کہتی ہیں۔ پھر جب خاتون نے بنت مریم اولڈ ہاؤس کا فارم پورا کیا تو فریدہ بیگم کے شوہر اور خاتون کے والد کے خانوں میں لکھے گئے نام ایک ہی تھے۔ شاید وہ یہ غلطی بے دھیانی میں کر گئی تھی۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ چونکی، ارے یہ کیا لکھ گئی میں؟ میرے والد کا نام تو میں نے انہیں ٹوکا، دیکھیے خاتون، اگر آپ کی ماں ہیں اور آپ خالہ بنا کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ بہت بڑا جرم کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ آتے رہتے ہیں، انہوں نے اصل حقیقت دنیا کو دکھا دی تو آپ بڑی مشکلوں میں پھنس جائیں گی۔ مگر یہ بڑی ڈھیٹ عورت تھی، بڑی ڈھٹائی سے بولی، آپ کو اگر میری بات کا یقین نہیں تو میں انہیں کہیں اور داخلہ کرا دوں گی۔ مجھے فریدہ بیگم کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا۔ ان کے ہاتھ پیر کے ناخن بے تحاشا بڑے ہوئے اور گندے تھے، کپڑے بے حد گندے اور پھٹے ہوئے تھے، بال روکھے اور الجھے ہوئے تھے، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے خاتون سے پوچھا، فریدہ بیگم کا کوئی وارث نہیں؟ ان کی اولاد ہے مگر پوچھتی نہیں، میرے گھر چھوڑ گئے تو پھر پلٹ کر نہیں آئے۔ میں نے جب انہیں احساس دلایا، خالہ بھی تو ماں کی طرح ہوتی ہیں نا، پھر انہیں آپ اپنے گھر میں رکھنا کیوں نہیں چاہتی؟ تو کہنے لگی، میں سسرال میں رہتی ہوں، اس لیے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو زیادہ دنوں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اپنی خالہ کی وجہ سے کئی بار میری سسرال میں معاملات بڑے سنجیدہ ہو گئے۔ خیر، اس خاتون کے جانے کے بعد ہم نے فریدہ بیگم کو نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے، ان کے بڑے ہوئے ناخن کاٹے، سر میں تیل ڈال کر کنگھی کی، اس طرح انہیں بڑا سکون ملا۔ مگر خوش ہونے کی بجائے ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا اور وہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ ایک ہفتے بعد ہی اپنی بیٹی کا نام لے کر وہ رونے لگی، ہائے میری قسمت، مجھ بد نصیب کو کیا معلوم تھا کہ جس بیٹی کو جنم دینے سے لے کر اسے اس کی رانی بنانے تک اپنی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین مدتوں میں نے برباد کیا، وہ بیٹی میری بڑھاپے میں میری خدمت کرنے کی بجائے مجھے اس طرح گھر بدر کر دے گی تو کیا وہ آپ کی بھانجی نہیں تھی؟ نہیں، وہ جھوٹی ہے، مکار ہے، میں اس کی خالہ نہیں، اس کی ماں ہوں، اس کی حقیقی ماں۔ اگر یہ بات ہے تو آپ کو اس کی موجودگی میں جب وہ آپ کو یہاں لے کر آئی تھی اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کی حقیقی ماں ہوں۔ کیسے کہہ دیتی؟ اس نے تو مجھے یہاں لانے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ وہاں میں آپ کو اپنی خالہ بتاؤں گی، اور دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے وہاں مجھے جھوٹ لانے کی کوشش کی تو گھر واپس لا کر ایک کمرے میں قید کر دوں گی اور بھوکا پیاسا رکھ کر مار دوں گی۔ اف میرے خدا، میں تو یہ سب سن کر دنگ رہ گئی۔ تیری دنیا میں ایسی ظالم بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے پاس اپنی ماں کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، جو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے کی دھمکی دیتی ہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اکثر بیٹے اپنی بیویوں کے چکر میں آ کر ماں کو اس طرح سے اولڈ ہاؤس چھوڑ جاتے ہیں۔ بیٹی کے بارے میں تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بیٹی کو تو اپنی ماں کا بہت احساس ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کئی دن بعد فریدہ کی بہن کا دبئی سے فون آیا تو ان سے معلوم ہوا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ فریدہ بیگم کو اولڈ ہوم پہنچانے والی ان کی بھانجی نہیں، سگی بیٹی ہے۔ اس کے بعد جب ایک بار بد نصیب بیٹی کا فون آیا اور اس نے پوچھا کہ میری خالہ
خیریت سے تو ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا تمہاری خالہ کا ٹیلی فون دبئی سے آیا تھا، انہوں نے تمہارے سفید جھوٹ کا پول کھول دیا ہے، انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ فریدہ بیگم تمہاری سگی ماں ہے۔ اب اس نے اپنی غلطی مان لی اور قبول کیا کہ ہاں وہ میری ماں ہی ہے، سب کچھ میں نے اپنی مجبوریوں کے تحت کیا ہے، ہماری مالی حالت ایسی نہیں کہ ہم ان کی کفالت کر سکیں۔ اس کے لائف اسٹائل سے ہرگز اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی غریب عورت ہے اور اپنی ماں کی کفالت بھی نہ کر سکے۔ بنت مریم اولڈ ہاؤس میں اکثر میڈیا کے لوگ آتے ہیں اور یہاں کی مظلوم خواتین سے مل کر ان کی کہانیاں سنتے ہیں، جنہیں بعد میں اپنے اخبار یا چینل میں پیش کرتے ہیں۔ فریدہ بیگم کی حالت یہ ہے کہ کسی کی بھی سنتی ہیں تو چونک پڑتی ہیں۔ تمہیں میری بیٹی نے تو نہیں بھیجا؟ وہ کیسی ہے؟ اسے اور اس کے بچوں کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو، بڑی مہربانی ہوگی بیٹے، مجھے گھر پہنچا دو۔ ایک دن ایک صحافی آیا تو اسے دیکھ کر بھی فریدہ بیگم رونے پیٹنے لگی۔ تمہیں میری بیٹی نے بھیجا ہے نا؟ وہ میرے لیے بہت بے چین ہوگی نا؟ میں بھی اس کے اور اس کے بال بچوں کے لیے بہت تڑپتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میری بیٹی کے پاس پہنچا دو۔ فریدہ بیگم کی حالت دیکھ کر صحافی نے پوچھا کیا انہیں کوئی زبردستی چھوڑ گیا ہے؟ ان کے بال بچوں سے انہیں جدا کر دیا گیا ہے؟ جس بیٹی اور ان کے بال بچوں کے لیے یہ تڑپتی ہیں، اسی بد نصیب بیٹی نے انہیں یہاں لا کر چھوڑا ہے۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکی اور صحافی نے حیرت کا اظہار کیا۔ ان کی کیا کہانی ہے؟ بڑی نصیبوں چلی ہیں یہ بیچاری عورت، آپ انہی سے پوچھ لیجئے۔ صحافی نے پہلے تو فریدہ بیگم سے بڑی محبت کا اظہار کیا اور کہا میں آپ کی ہر ممکن طریقے سے مدد کروں گا، آپ کو آپ کے بچھڑے ہوئے عزیزوں سے ملا دوں گا، لیکن پہلے آپ اپنے بارے میں میرے ہر سوال کا جواب دیجئے۔ پوچھئے مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فریدہ بیگم کی آگے کی کہانی پارٹ 2 میں سنیے، اور پارٹ 2 سننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور پوری سٹوری سننے کے لیے تھینک یو۔